السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام شازیہ ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج میں آپ کو تیسری جماعت کی درسی کتاب کا سبق دانت کہاں گیا کا تعارف دوں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کے تعارف کی طرف۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے دودھ کے دانت خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے نکل بھی آتے ہیں۔ یہ تو تھا سبق کا تعارف۔ آئیے اب ہم سبق کی بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کا نام ہے دانت کہاں گیا۔ آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں انگلی رکھ کر پڑھیے۔ پہلی لائن پر، فائزہ صبح سویرے جاگ گئی۔ وہ ہمیشہ خود ہی صبح جاگ جایا کرتی تھی۔ دانت صاف کر کے منہ ہاتھ دھوتی، اسکول کے لیے تیار ہوتی۔ آج جب وہ دانت صاف کرنے لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا منہ خالی خالی ہو۔ وہ جلدی سے آئینے کے سامنے گئی اور پھر حیرت سے چلائی، امی امی، ہائے میرا دانت کہاں گیا؟ ذیشان بھائی بھی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ فائزہ کو دیکھ کر شرارت سے بولے، تمہارا دانت چوہا لے گیا اور چاکلیٹ کھاؤ۔ چوہے کو تمہارا میٹھا میٹھا دانت اچھا لگا ہوگا۔ آئیے دوسرے پیج پہ چلتے ہیں۔ ذیشان بھائی کی بات سن کر فائزہ رونے لگی۔ گندا چوہا میرا دانت لے گیا، بھائی کیا وہ میرے منہ میں گیا ہوگا؟ ذیشان بھائی پھر شرارت سے بولے، یہ تو تم اسی سے پوچھو، ویسے تم بغیر دانت کے بالکل درجن خالہ لگ رہی ہو، ان کا بھی تو آگے کا دانت بالکل اسی طرح ہے۔ ذیشان بھائی کی بات سن کر فائزہ اور زور زور سے رونے لگی اور امی امی پکارنے لگی۔ امی باورچی خانے سے دوڑی آئیں اور ذیشان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، بہت بری بات ہے، صبح صبح کیوں بہن کو تنگ کر رہے ہو؟ ذیشان نے ہنستے ہوئے کہا، امی دیکھیں بالکل درجن خالہ لگ رہی ہے نا۔ آئیے بلند خوانی کرتے ہیں تیسرے پیج پر۔ آئیے اب ہم تیسرے پیج کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ امی نے فائزہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ دانت تو دودھ کے ہیں، اس عمر میں ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نئے دانت دے دیتے ہیں۔ فائزہ معصومیت سے بولی، میں تو رات کو دانت صاف کر کے سوئی تھی، پھر چوہا کیسے میرا دانت لے گیا؟ ہاں دانت ہل ضرور رہا تھا۔ امی نے کہا، کوئی چوہا تمہارا دانت لے کر نہیں گیا، وہ تو بستر پر پڑا تھا، میں نے اٹھا کر چھت پر پھینک دیا، اب اللہ تعالیٰ بہت جلد دوسرا دانت دے دیں گے۔ یہ سن کر فائزہ خوش ہو گئی۔ ذیشان بھائی نے ایک بار پھر فائزہ کو چڑھاتے ہوئے کہا، ویسے رات کو دانت ضرور صاف کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو چوہا دوسرا دانت بھی لے جائے۔ ذیشان بھائی کی بات سن کر فائزہ بھی مسکرانے لگی۔ بغیر دانت کے مسکراتے ہوئے وہ اور بھی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ پیارا سا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی بلند خوانی بھی۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلی مشق کی طرف۔ اگلی مشق ہے ہماری مشکل الفاظ۔ تو آئیے چلتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ پیارے بچوں، مشکل الفاظ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو اس سبق یعنی سبق دانت کہاں گیا کی وضاحت کرتی ہوں، یعنی اس بلند خوانی کی وضاحت کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، اس سبق میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں دانت کا ٹوٹ جانا معمولی بات ہے، اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب دانت ٹوٹ جاتے ہیں
تو وہ دوبارہ سے نکل بھی آتے ہیں۔ پیارے بچوں، چھوٹے بچوں کے دانت جب ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ دانت ان کے دودھ کے دانت کہلاتے ہیں۔ پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد نئے دانت آ جاتے ہیں۔ آئیے وضاحت کے بعد ہم مشکل الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں پڑھیے۔ معصوم، تنگ، چھت، پیاری، شرارت، درجن۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ معصوم، تنگ، چھت، پیاری، شرارت، درجن۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم اپنے اسی سبق کے الفاظ معنوں کی طرف آتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کے الفاظ معنوں کی طرف۔ الفاظ معنی۔ جاگ جانا۔ نمبر 1، جاگ جانا، اس کا مطلب ہے اٹھ جانا۔ جاگ جانا یعنی اٹھ جانا۔ نمبر 2، چڑھانا یعنی تنگ کرنا۔ نمبر 3، محسوس کرنا یعنی احساس کرنا۔ امید کرتی ہوں آپ کو الفاظ معنی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آئیے ہم اپنی اگلی مشق کی طرف چلتے ہیں، جو کہ مذکر اور مؤنث ہیں۔ آئیے بچوں، آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں پڑھیے۔ مذکر، مؤنث۔ دھوبی، دھوبن۔ درزی، درزن۔ نائی، نائن۔ چپراسی، چپراسن۔ عیسائی، عیسائنی یا عیسائین بھی کہتے ہیں۔ سندھی، سندھن۔ بلوچی، بلوچن۔ پنجابی، پنجابن۔ یہودی، یہودن، یہودنی بھی کہتے ہیں۔ جوگی، جوگن۔ امید کرتی ہوں آپ کو مذکر مؤنث بھی اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آئیے ہم مذکر مؤنث جو کہ جملوں کی صورت میں ہے، مثال کی طرح مذکر جملوں کو مؤنث جملوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مذکر مؤنث جملوں کی صورت میں، انہیں دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے مثال کے طور پر گھوڑا گھاس کھاتا ہے، یہ مذکر ہے یعنی مذکر جملہ ہے۔ اس کو ہم مؤنث جملے میں کیسے تبدیل کریں گے؟ گھوڑی گھاس کھاتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 1 جملہ ہے، اسے آپ نے مؤنث میں تبدیل کرنا ہے، مذکر جملے کو مؤنث جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ میں اپنے نانا کا نواسا ہوں۔ میں اپنی نانی کی نواسی ہوں۔ نمبر 2، میرے تایا اور ماموں آئے ہیں۔ میری تائی اور مامی آئی ہیں۔ نمبر 3، بندر اور شیر چپ چپ بیٹھے تھے۔ بندریا اور شیرنی چپ چپ بیٹھے تھے۔ نمبر 4، اچھا ہم ادھر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بندریا اور شیرنی چپ چپ بیٹھی تھیں، کیونکہ بندریا اور شیرنی مؤنث ہیں، اس لیے بندر اور شیر چپ چپ بیٹھے تھے تو بندریا اور شیرنی چپ چپ بیٹھی تھیں۔ نمبر 4، پھپھا جان اپنے بیٹے کو ساتھ لائے تھے۔ پھوپھی جان اپنی بیٹی کو ساتھ لائی تھیں۔ بادشاہ شہزادے کا باپ ہے۔ ملکہ شہزادی کی ماں ہے۔ اب آپ کو مذکر سے مؤنث جملے بنانا آ گیا ہوگا، تو امید کرتی ہوں آپ نے اچھے سے سب سیکھ لیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً۔ جزاک اللہ خیراً۔